اب میں جناب اقبال انصاری صاحب انہیں سے تشریف لائے ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور بہت کم وقت ہے اپنی بات. جناب طارق انور صاحب اور یہاں پر منچ پہ بیٹھے ہوئے سبھی معزز حضرات، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ سب کے نام پہلے بھی لیے جا رہے ہیں. آپ سب سر آنکھوں پر بٹھانے کے لائق ہیں. مجھے کچھ موقع دیا گیا بولنے کا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ملک میں جو افراتفری کا ماحول پیدا ہوا تھا، ان حالات میں طارق انور صاحب نے ایسا ٹائمنگ سادھا ہے، ایسا وقت پر اپنی آواز اٹھائی ہے کہ سیکولر دنیا میں، ملک کی سیاست کی سیکولر دنیا میں سب کی نظر ان کی آواز پر لگی ہوئی ہے، اور سب کی امیدیں بڑھ گئی ہے کہ ایسے اندھیرے کے ماحول میں جو آواز اٹھی ہے، جو روشنی کی ایک چنگاری اٹھی ہے، وہ اب کس آگ اور کس شعلے کا کام کرے گی، ایسی امیدیں ان کی طرف لگی ہوئی ہے. اور یہ مضبوط آواز سے امید ہے کہ جب یہ آواز میں نے سنی، اور میں جب الگ الگ علاقوں میں مہاراشٹر کے پھرتا رہتا ہوں تو ہر جگہ طارق انور صاحب ایک چرچے کا موضوع بنے ہوئے ہیں. اور اس وقت میں طاہر صاحب کا مجھے فون آیا اور سلمانی صاحب کا فون آیا کہ اس آواز کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. تو ہم مسلم او بی سی آرگنائزیشن اور آل مسلم بیکورڈ کلاس کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں، وہ تمام طاقت کے ساتھ میں یہاں پر آیا ہوں. اور اتنا ہی ایک شعر ان کے لیے کہتے ہوئے آپ سے رجا چاہوں گا. یہ شعر ان کے لیے ہے، ان کی زبان کے لیے ہے. یہ سمجھیے کہ طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا. اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا. یارو میں اس زمانے کا بہت سنگ تراش ہوں، پتھر کو بولنے کا ہنر.